ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، اب اس سے مراد وہی جیوز اور کرسچنز، اسپیسیفکلی جیوز، بنی اسرائیل، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کو ناحق، اور قتل کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دینے والے، یعنی اہل علم، علماء حق کو بھی قتل کرتے رہے. ظاہر ہے دنیا میں جو بھی پیغمبروں کی دعوت لے کے اٹھتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی دشمنی، پھر یہ وہی اسی طرح کی دشمنی نبھاتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ نبھاتے ہیں لوگوں میں سے. تو اے نبی خوشخبری سنا دیں ایسے لوگوں کو. اب یہ بڑا ٹانٹ والا انداز ہے. ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی. یہ ٹانٹ کا انداز ہے. خوشخبری یعنی یہ غصے کا آخری درجے کا اظہار ہے کہ کسی کو تکلیف دینی ہے، اس کو کہا تجھے خوشخبری ہے عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین. یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اللہ نے برباد کر دی، یعنی کوئی نیکی کو پلے ہے بھی تھی نا، وہ بھی ختم، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی جیوز اور کرسچن؟ کتاب کا کچھ حصہ یعنی اصل کتاب تو لوح محفوظ میں ہے نا، وہیں سے قرآن، تورات، زبور، انجیل اترے. تو ایک حصہ تورات کی شکل میں بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا، انجیل کی شکل میں بنی اسرائیل میں سے ایک جز کرسچنز کو دیا گیا. جب انہیں اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی طرف بلایا جاتا ہے، یا ایون اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جس میں لکھا ہوا ہے پیغمبر آخر الزمان آنا، یا ایون اگر ان کو نہیں بھی ماننا اس میں لکھی بھی توحید کی طرف بھی انہیں بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے ان کے جھگڑوں کا، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے، اور اس کی ریزن اللہ نے بتائی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. یہ ان پہ یہ جو نوست پڑی اس لیے کہ انہوں نے خود سے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے. اور جی پھیرے ہی لگنا ہے نا، سرکار تسی بھی یہی کر رہے ہو. میں سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں اسی سے ملتی جلتی آیات میں. اور ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو خود گھڑا کرتے تھے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، یعنی ان کے سیلف میڈ کانسیپٹس نے، ان کے اپنے بنائے ہوئے خود خیالات نے انہیں دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا. او جی اللہ نو ساڑی نمازاں نہیں چاہیے جی، اللہ چاہے تو چھوٹی جی نیکی تے بخش بھی سکتا ہے، تے اللہ چاہے تو چھوٹے جی گناہ تے پکڑ نہیں سکتا. اے گل نہ کرو جی، کوئی چنگی چنگی گلاں سناؤ. جو اللہ چھوٹی سی نیکی پہ بخش سکتا ہے وہ چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اے نبی عرض کیجئے اللہ کے حضور، اے اللہ تمام ملکوں کے مالک، تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دے. دنیا میں
جو کوئی بھی حکمرانی اویل کر رہا ہے نا، پازیٹیولی یا نیگیٹولی، اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اس اعتبار سے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے چھین لیتا۔ لہذا دنیا میں کسی کو حکمرانی ملنا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہی نمرود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے بادشاہت عطا کی تھی۔ تو فرعون کو بھی بادشاہ اللہ نے بنایا، نمرود کو بھی اللہ نے بنایا، اور سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی اللہ نے بنایا، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، لیکن اس بادشاہت میں اور فرعون کی بادشاہت میں فرق ہے۔ لہٰذا کسی کو ملوکیت مل جائے، بادشاہت مل جائے، اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کی تائید ہے اس کے ساتھ، اس کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ختم کروا دی، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اے اللہ ملک کے مالک، اے نبی اللہ کے حضور عرض کیجئے۔ اب یہ اس زمانے میں آیات نازل ہو رہی ہیں جب نبی علیہ السلام کو کوئی بادشاہت، کوئی دنیاوی سٹیٹس اس اعتبار سے حاصل نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دنیاوی طور پہ بھی ایک عروج عطا فرمایا۔ عرض کیجئے اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کرے اور جسے چاہے تو ملک چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اور یہ کمال اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی کسی کو دنیاوی منصب دے کر بھی ذلیل کر سکتا ہے۔ یزید ابن معاویہ، اور کسی سے دنیاوی منصب لے کر اسے محروم کر کے بے سر و سامانی کی حالت میں پورا گھرانہ لٹا کر، دنیاوی طور پہ تو یہ نیگیٹو شمار ہوتی چیزیں، عزت دے سکتا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام۔ تو عزت اور ذلت کا معیار کسی کو سٹیٹس، دولت، عہدہ حاصل ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ خیر سارے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی خیر کا مالک ہے، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی نشانی جگہ جگہ ذکر کی ہے کہ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر۔ اور اے اللہ تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو ہی زندہ کرتا ہے مردے میں سے زندگی کو نکال لیتا ہے۔ قرآن چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لہٰذا یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے، اس کو آپ سائنٹیفکلی اس کا انالیسس نہیں شروع کر دیں گے اس آیت کا، کیونکہ ہمارے پرانے مفسرین اس طرح کی آیات کے کانٹیکسٹ میں نا وہ مرغی اور انڈے کی مثال دے دیتے ہیں کہ دیکھیں مرغی زندہ ہے، مردہ انڈا دے دیتی ہے، اور مردہ انڈا ہے اس میں سے زندہ مرغی نکل آتی ہے۔ یہ انڈا لٹریچر کی زبان میں ہماری آبزرویشن میں ضرور مردہ ہے، سائنٹیفکلی مردہ نہیں، اس کے اندر زندگی ہے، اس مردے میں بھی زندگی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک جنرل چیز ہے لٹریچر کی زبان میں، جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے، قرآن پاک میں یہ مثال درجنوں جگہ آئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور ایک مردہ زمین کو بے قدر بیج کے ذریعے اس میں سے کھیتیاں اگا کے زندہ کر دیتا ہے۔ کذالک تخرجون، اسی طریقے سے تمہیں بھی اٹھا لے گا۔ یہ دنیا میں اللہ نے ایگزامپل سیٹ کی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو آبزرو کر سکیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کر لے گا۔
تو مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر لیتا ہے. بظاہر نظر آنے والا ایک انڈا جسے آپ 20 دفعہ توڑ کر کھاتے ہیں اور اس میں کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ایک چوزا نکالتا ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈے میں سے چوزا نہیں نکال سکتے. انڈا بنانا تو چھوڑ ہی دیں, انڈا توڑ کے دے دینا تو اس میں سے چوزا نہیں کو بنا سکتا. اور تو ہی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. اچھا, رزق سے مراد صرف دولت نہیں ہے, اللہ کی ہر نعمت رزق ہے. مال بھی اس میں سے ایک ہے, اچھی صحت, اچھی آواز, اچھا چہرہ, اچھے اخلاق. یعنی آپ دنیا میں کوئی بھی اچھائی گنے تو وہ رزق کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. مت بنائیں اہل ایمان کافروں کو اپنا جگری یار اور دوست مومنین کو چھوڑ کر. جو کوئی یہ کام کرے گا پھر اللہ کے ذمہ کرم اسے اٹھ گیا, سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ تم تقیہ کرو, ان کے فتنے سے بچنے کی خاطر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر لو, وقتی طور پہ کمپرومائز کر لو, تو اس کی اجازت موجود ہے. اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. یہ نہ ہو کہ اب یعنی اس کی آڑ لے کر, جس طرح ہمارے کئی علماء کتا حلال کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں, بات یعنی 10 ہوتی ہے تو 2 صفریں اور لگا کے اسے 100 بنا دیتے ہیں, 100 کو 1000 کو ملینز میں پہنچا دیتے ہیں. بھئی جتنی بات ہے بس اس لیول تک آپ اس کو کر سکتے ہیں, اور وہ بھی بڑی یعنی سوچ سمجھ کے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنی جان سے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے, اور تمہیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. اے نبی تم فرماؤ, خواہ تم کوئی چیز اپنے دل میں چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ اسے جانتا ہے, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں, اور اللہ ہر چیز پر قادر. یعنی صرف علم نہیں رکھا ہوا, کنٹرول بھی ہر چیز پہ ہے. یہ کائنات بنا کے اللہ نے چھوڑ نہیں دی کہ اپنی مرضی سے چل رہی ہے. اپنی مرضی سے کہاں سے چل رہی ہے؟ ہماری ساری پریڈکشنز غلط ثابت ہو جاتی ہیں. 1901 میں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جناب دنیا کی آبادی اگر ڈبل ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے, تو وہ 1901 سے ابھی تک 8 گنا ہو چکی بھی ہے. زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اس قیامت کے دن جو عمل بھی دنیا میں جس شخص نے کیا ہوگا وہ سب اپنے سامنے دیکھ لے گا. اگر کوئی خیر کی ہے وہ بھی اپنے سامنے پا لے گا, اور اگر کوئی برائی کا کام کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا. وہی والی بات, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ویسے آپ کو تو کہانی کرائے گی, یہ چھوٹی جی گل تو بخش بھی سکتا ہے جی, یہ کتنی بڑی کہانی ہے. اس کہانی کا تو مطلب ہے کہ انبیاء
کے آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, کتابوں کی ضرورت نہیں تھی, قرآن کی وعیدوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, وہ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں بخشنے کے. اتنا سادہ معاملہ نہیں میرے بھائی. یہ چھوٹی سی بات پہ اگر بخش سکتا ہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے فکری کی زندگی نہیں کوئی شخص گزار سکتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, سیدنا عثمان جب بھی قبرستان جاتے تو قبر پہ کھڑا ہو کے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو صاحب کہتے ہیں حضرت آپ تو بخشے بخشائے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے, جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی آسان در آسان ہوں گی, اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائیں گی. میرا خیال ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں حضرت 3 دفعہ آپ کو جنت کی گارنٹی دی اللہ کے نبی نے, نبی علیہ السلام تو صادق اور امین ہے, آپ کو یقین نہیں ہے ان کی بشارتوں کے اوپر؟ سانو تو ایک بار ہی مل جاندی تو تسی تک دے ساڑھے کارنامے, شیطان بھی پناہ منگدا, اسی لیے تو ہمیں ملی بھی نہیں سر. یہ انہی کو مراتب ملتے ہیں جن کے بارے میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو ایک لمٹ کو کراس نہیں کریں گے. پھر یہ حالت ہوگی کہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش اس دن اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی مدت حائل ہو جاتی, یعنی یہ دن آ نہ جاتا, یہ ٹال ہی جاتا کسی صورت. کیونکہ دنیا میں تو اس نے یہی تمنا کی ہوئی تھی نا کہ اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, یہ بس یہاں سے آپ مٹھائی اویل کریں, آگے آئے گی تو دیکھی جائے گی. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہاں پھر یہ کہے گا کاش یہ دن نہ آتا میرے, اور اس دن میں ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی. پھر وہی بات ریپیٹ ہوئی, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جان سے ڈراتا ہے, ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اچھا ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ مطلب لے رہے ہوں کہ خیر ہے کم چک کے رکھو, میں اینڈ تے معافی کر دینا, یہ رؤوف بالعباد کا مطلب نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت کا ذکر کیا کہ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے کہ آنے سے پہلے ہی پیپر آؤٹ کر رہا ہے. یہاں اس کا مطلب یہ ہے, ورنہ تو اس کانٹیکس میں بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ ایک طرف دھمکی لگائی جا رہی ہے, دھمکی کے اینڈ پہ کہا جائے, اگر کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو سمجھائے کسی سخت معاملے میں اور اینڈ پہ کہے میں معاف کرنے والا ہوں, تو وہ ایک جملے کو پکڑ کے وہ پوری دھمکیاں 0 سے ملٹیپلائی ہوں گی. یہ ساری دھمکیاں جو پیچھے چل رہی ہیں یہ 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی, اس ایک جملے سے نہیں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں کہ میں اس مشکل وقت آنے سے پہلے اپنے پیغمبروں کے ذریعے, اپنی کتابوں کے ذریعے تو میں ڈرا رہا ہوں کہ اس کی تیاری کر لو, پیپر آؤٹ کرتی ہے. یہ میری مہربانی ہے.